حضرت خدیجہ ویسے تو عام طور پر ہمیں یہ بتایا گیا ہے، چونکہ اس دن بھی عرض کیا تھا نا کہ ہم تو سن کے اور قدیم سے سنتے آ رہے ہیں، اور سن کے اتنی فرصت ہی نہیں ملی، کبھی غور بھی تھوڑا کر لیا کریں۔ صرف سننے پہ بنا رکھی ہوئی ہے، صرف سننا اپنے لیے ہم نے مقرر کیا ہوا ہے کہ ہم تو سنتے ہی رہیں گے، اور سن کے پھر انہوں نے لکھ بھی دیا کہ شیعہ ہی اہل سنت ہے، یعنی شیعہ ہی سنی ہے، چونکہ سنتے صرف یہی ہیں، لہذا سن کے ہم اس حالت میں پہنچ گئے ہیں۔ تھوڑا سا سننے پر غور بھی کر لیں ہم کہ یہ جو سنا ہوا ہے یہ ہے کیا، ماجرا کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ آج تک ہمیں سنایا بھی گیا، ہمیں پڑھایا بھی گیا، ہم نے پڑھا بھی کہ حضرت خدیجہ مکہ کی بڑی مالدار خاتون تھی، اور ان کی ثروت و مال کے چرچے پھر ہر زبان زد عام و خاص ہیں کہ بڑے مالدار تھی حضرت۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت خدیجہ مکہ کی مالدار عورت تھی، لیکن مکہ کی مالدار عورت مکہ کی ہی مالدار عورت ہیں۔ یہاں پر ذرا توجہ کے ساتھ، مکہ کی مالدار عورت مکہ کی مالدار عورت ہیں، نہ کراچی کی مالدار عورت، نہ اس وقت پوری دنیا کی حساب سے آپ دیکھیں جو آج مالداری کا تصور ہے۔ مکہ اس وقت شہر تھا، ایک چھوٹا سا گاؤں، ایک بہت ہی چھوٹا سا محدود سا گاؤں۔ اس گاؤں کے اندر کچھ تاجر رہتے تھے، معیشت کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، نہ اعتقادات کے حوالے سے، تھے تو بت پرست، تھے تو سارے مشرک، لیکن ان مشرکوں میں چند طبقے، ان میں سے کچھ محدود گھرانے یا محدود افراد وہ تجارت کیا کرتے تھے، اور تجارت میں اس وقت ہر وہ انسان جس کے پاس اپنے کھانے پینے کے لیے کچھ ہو، کسی کے ہاں دوری نہ کرتا ہو، اس کو مالدار کہا جاتا تھا، سمجھا جاتا تھا۔ اور ہر وہ انسان جو دوسروں کے ہاں کام کرنے پر مجبور ہوتا تھا، وہ یا غلامی اختیار کرتا تھا یا دوسروں کے ہاں ملازمت کیا کرتا تھا۔ تو حضرت خدیجہ مکہ کی مالدار عورت تھی، لیکن مالیت کا وہ تصور جو مکہ کے اندر موجود تھا، نہ وہ تصور جو آج آپ کے ذہنوں میں موجود ہے کہ وہ ایک ملینئر عورت تھی، وہ ایک بلینئر عورت تھی۔ ملاحظہ کر رہے ہیں یہ جناب خدیجہ کے خلاف۔ عزیزو یہ سب جھوٹ، بے شک ظاہر ہے خدیجہ الکبریٰ ملکۃ العرب، جس کی پراپرٹی میں کم از کم وہ سونا چاندی کتنا ہے وہ چھوڑ دیجئے، غلہ کتنا ہے وہ چھوڑ دیجئے، سب کچھ چھوڑ دیجئے، بھیڑ بکریاں سب کچھ چھوڑ دیجئے، پیلیسز کتنے ہیں چھوڑ دیجئے، صرف ان کے پاس 80,000 اونٹ تھا، 80,000 اونٹ۔ بھائی آج اگر کسی کے پاس 10 اونٹ ہو نا، 10 اونٹ، تو وہ ملینئر نہیں بلینئر ہے آج۔ 10 اونٹ ہو، 10، یہ 80 اونٹ نہیں، 800 اونٹ نہیں، 8,000 نہیں، 80,000۔ یہ یوں ہی ملکۃ العرب نہیں بنی تھی، ان کے 80,000 مکے میں نہیں رہتے تھے، پورے عرب میں ٹریڈ ہوتا تھا تو ان کے کیملز پر، پورے عرب، یعنی یمن تک ان کے کیملز جاتے تھے، مصر تک ان کے کیملز جاتے تھے، ان کی کیملز جو ہے جاتے تھے شام تک، اور بھی بہت سے علاقوں میں 80,000 کیمل کی خود مالکہ ایک اکیلی۔ بے شک بے شک۔ میں اس لیے یہ فگر دے رہا ہوں تاکہ آپ کو محسوس ہو کہ جس بی بی کے پاس 80,000 کیملز تھے، اونٹ تھے، اس نے پوری دولت جب لٹائی ہے نبوت پر، ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اچھا آج کے زمانے کا درہم جو ہے پاؤنڈ سے ذرا کم ہے، 5-6 درہم کا 1 پاؤنڈ ہے اس زمانے کا، مگر آج بھی 1 پاؤنڈ چاہے جتنا وزنی ہو، دنیا کی سب سے مہنگی تو کرنسی نہیں ہے، کویتی دینار زیادہ مہنگا ہے، مگر یہ پاؤنڈ بھی
آپ حساب لگائیے کہ ایک ہفتے کا خرچہ کتنا ہوتا ہے ایک خاندان کا. 300 پاؤنڈ 200 پاؤنڈ. ایک خاندان کی میں بات کر رہا ہوں, ایک گھر کی 7-10 آدمی کی مثلا کتنا 400 پاؤنڈ ایک ہوتا ہوگا, یعنی 300 پاؤنڈ آپ لے لیجئے. ایک ہفتے کا خرچہ ایک گھرانے کا 8-10 آدمیوں کا, ٹھیک ہے نا, 301 پاؤنڈ, ٹھیک ہے. میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں, اس زمانے کا درہم جو تھا, ایک درہم اس زمانے کا, جب رسول اللہ کو خدیجہ دے رہی تھی تب کے درہم کی میں بات کر رہا ہوں, اس میں ایک درہم میں خاندان ایک ہفتے کے لیے پلتا تھا. خاندان, گھر نہیں.